علماء کا علاج نہیں ہوتا میرے بھائی، شیطان کا توڑ اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کی نظر میں شیطان کا توڑ ہے، اولیاء اللہ کے قدموں میں شیطان کا توڑ ہے۔ میرے سرکار، میرے آقا حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا ایک غلام آتا، ہر بار اپنے گھر میں بہترین عالیشان ڈشز بناتا اور آ کر ہاتھ جوڑ کے بولتا، حضور آپ میرے گھر چلیے کھانا کھانے کے لیے، حضور آپ میرے گھر چلیے کھانا کھا لینے کے لیے۔ سرکار غوث پاک فرماتے جائیں گے میاں، پھر کبھی جائیں گے؟ خاموش ہو جاتا۔ پھر 2-4 دن 8 دن کے بعد پھر زبردست بہترین ڈشز بناتا، پھر آ کے بولتا، سچا غلام تھا انہیں، کیا کھاتے پوچھنے والا نہیں تھا، پکا کے آ کے لے کے جاتا تھا۔ سرکار غوث پاک کو بولا سرکار چلیے، سرکار غوث پاک فرمایا پھر کبھی جائیں گے، پھر ایسی کئی بار سرکار اس کو جو ہے محبت سے خاموش بٹھا دیے۔ ایک دن انہیں بولا آپ سرکار نہیں آتے، بغیر پکائے کے ویسے چاہ گیا۔ جیسے ہی آگے سرکار غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا، اس کو دیکھتے ہی سرکار غوث پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہائے 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 صدقے جائیں جی ہمارے آقا کے، سرکار غوث پاک اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کمبل شریف کندھے پر ڈالے اور کہنے لگے چلو میاں تمہارے گھر کو چلنا ہے۔ اب انہیں بیچارہ ہکا پکا ہو گیا، بولا سرکار میری خوش نصیبی آپ میرے گھر چل رہے ہیں، چلیے سرکار۔ ہاتھ جوڑ کے ادب و احترام کے ساتھ لے کے چلے گا۔ میں شرمندہ ہے، ہمیشہ پکا کے رکھ کے بلاتا ہوں، سرکار نہیں آیا، آج کچھ بھی نہیں پکایا، میرے سرکار میرے گھر کو چل رہے ہیں۔ بڑا شرمندہ ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، مصیبت کے عالم میں۔ جیسے ہی وہ مصیبت کا سفر طے ہو گیا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باغ میں، اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ بڑا باغ تھا، ایک جھاڑ کے پاس بیٹھے اور سرکار غوث پاک ارشاد فرمائے میاں پانی لاؤ وضو کرنا ہے۔ لا کے پانی دیا، سرکار غوث پاک وضو کرنے لگے۔ سرکار غوث اعظم وضو کرنے لگے۔ جیسے ہی وضو کرے، اب اس کو رہا نہ گیا کیونکہ اس کو بڑی شرمندگی ہو رہی تھی، میں کچھ نہیں پکا میرے آقا کے واسطے۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھ لیا سرکار ہمیشہ دعوت دیتا تو پکا کے رکھ کے بلاتا تھا، سرکار آپ تشریف نہیں لائے، آقا آپ کی مصروفیت تھی آپ تشریف نہیں لائے، میرے سرکار آج میں کچھ بھی نہیں پکایا، آپ میرے گھر آئے، میں بڑا شرمندہ ہوں، سرکار آخر اس کی وجہ کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ سرکار غوث پاک جو وضو کر کے اٹھے تھے اس کو قریب لیے اور بغل میں سے ہاتھ ڈالے تو کیا دیکھ رہا ہے، سرکار غوث پاک کی آغوش رحمت میں آ گیا تو کیا دیکھ رہا ہے، ایک جنات کا بڑا قافلہ جس میں سینکڑوں جن ہیں جو اس کے باغ میں ڈیرا ڈال چکے تھے، جو وہاں رہنے کی جگہ بنا چکے تھے۔ سرکار غوث اعظم کو دیکھ کر وہ اپنا بوریا بسترا لے کر بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا سن تو ہمیشہ بلاتا تھا تو میں اس لیے نہیں آتا کیونکہ تو راحت و سکون میں تھا، آج تو نے نہیں بلایا مگر میں آ گیا۔ تو سرکار فرمایا عرض کیا سرکار میرے گھر میں یہ جنات کا ٹولہ بسیرا کر چکا ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ سرکار غوث پاک فرماتے سن جب تو میری مجلس میں آیا تو تیرے چہرے پر دھول کے وہ آثار تھے جو جنات کے پیروں سے اڑے ہوئے تھے، میں نے تیرا چہرہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ تیرا گھر جنات کی لپیٹ میں آ چکا ہے، تو میں آج تیرے گھر کو کھانا کھانے نہیں آیا، تجھے جنات کے شر سے بچانے کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات غوث اعظم کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ ہم آنکھوں پوچھتے درگاہ کو کہیں کو جاتے، اولیاء اللہ کو کہیں کو مانتے، شیطان کے شر سے بچنے کے واسطے اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ شیطان کا توڑ ہے، جو اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جا کر توبہ کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں ایسا شخص بھی چلا جائے جس کے 100 قتل کرنے کا گناہ نامہ اعمال میں لکھا ہو، بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے، ویسا گناہگار بھی اولیاء اللہ کے دربار کو توسل اور وسیلہ بنا کر ان کے آستانوں پہ کھڑا ہو کر ان کے علاقوں میں ٹھہر کر اور اس کے رب سے معافی مانگتا ہے، اللہ اپنے محبوبوں کے صدقے اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو اولیاء اللہ شیطان سے بچانے والی نعمت کا نام ہے۔